حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ منصوص من اللہ اور معصوم تھے۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت کو پروردگار عالم نے بڑی عزت دے رکھی ہے اور احادیث میں ہے کہ اس تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ان چند مخصوص افراد میں سے ہے کہ جن کے وجود سے پروردگار عالم نے بندوں پر احسان فرمایا ہے اور یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ جعفر جنت میں ایک شیریں نہر کا نام ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کا لقب جعفر رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کا فیض عام جاری نہر کی طرح تھا، لہٰذا اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 7 ذی الحج سن 114 ہجری کو اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، جن کی کنیت ام فروہ تھی۔ یہ خاتون امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وفادار جانثار شہید راہ ولایت و امامت حضرت محمد ابن ابی بکر کی پوتی تھیں۔ اپنے زمانے کی خواتین میں باتقویٰ، کرامت نفس اور بزرگواری سے معروف و مشہور تھیں، اور امام صادق علیہ السلام نے ان کی شخصیت کے بارے میں فرمایا ہے، میری والدہ ان خواتین میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے اور اللہ کے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھنے میں سبقت حاصل کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت کے آخر اور بنی عباس کی حکومت کے اوائل میں زندگی گزار رہے تھے، اور بنی امیہ کے خلاف عوامی بغاوت اور بنی عباس کا لوگوں کے ساتھ مذہبی احساسات کے ساتھ استحصال کر کے اور لوگوں سے الرضا من آل محمد کے عنوان سے بیعت لے کر حکومت پر قابض ہونے کا نزدیک سے مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان حالات میں شیعوں اور محبان اہل بیت کی امامت کے سنگین کام کو انجام دیتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عبد الملک بن مروان 5ویں اموی خلیفہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد باقی 8 بنی امیہ کے خلفاء اور 2 عباسی خلفاء کے ہم اثر تھے، اور ان میں سے اکثر کی طرف سے امام جعفر صادق علیہ السلام پر مصائب اور مظالم ہوتے رہے۔ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو امامت حقہ کے دونوں دشمن خاندانوں سے واسطہ پڑا، یعنی بنی امیہ اور بنی عباس۔ آپ نے اموی شوکت اور جبروت اور عباسی شہنشاہیت کا قہر و غلبہ دونوں کو دیکھا، اموی خون آشامیوں کو بھی ملاحظہ فرمایا اور عباسی سفاکیوں کا بھی نظارہ کیا۔ امام نے اموی عہد کی آخری ہچکیاں سنی اور ان کے اقتدار کو دم توڑتے ہوئے بھی دیکھا کہ استبدادی تخت و تاج کس طرح ٹھوکروں کا کھلونا بن گئے۔ 40 ہجری سے قائم اموی سلطنت کا چراغ آخر کار گل ہوا اور ظالم حکومت اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ جابر حکمران اپنے ظلم و جور اور جبر و استبداد ختم کر کے خود تو زمینی کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گئے، مگر
اپنی چیرہ دستیوں کے بدلے اپنی نسلوں کو گروی رکھ گئے۔ کعبۃ اللہ کی تاراجی، مدینۃ الرسول کی تباہی و بے حرمتی، اور امام حسین مظلوم کا بے خطا قتل، اسلامی آئین کی پامالی اور شرعی قوانین کی توہین وغیرہ ایسی باتیں تھیں جو ملت اسلامیہ کے ضمیر کو لہجہ لہجہ جھنجھوڑ رہی تھیں۔ جلدی یا دیر سے بہرحال امت کی غیرت بیدار ہوئی، مسلمانوں پر اثر ہوا اور بھرپور ہوا کہ مردہ بولے تو کفن پھاڑے۔ اب امویوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ سر چھپانے کا ٹھکانہ ملنا تو بڑی بات ہے، لوگوں نے پرانے مردے اکھاڑنا شروع کیے اور قبروں تک کو کھدوا دیا گیا۔ بنی عباس جنہوں نے موقع کی نزاکت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آل رسول کے نام اور سارات الحسین کے نعرے پر انقلاب کو ہوا دی، اپنے مظالم میں بنی امیہ سے بھی بازی لے گئے اور اموی و عباسی دونوں کے انداز حکمرانی میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ جس طرح بنی امیہ کے زمانے میں اہل بیت رسول پر ظلم و تشدد ہوتا رہا، اسی طرح بنی عباس کے عہد کی سفاکیاں جاری رہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام پہلے بھی نشانۂ ستم بنے رہے اور اب تو جور و جفا میں اور اضافہ ہو گیا۔ دونوں ادوار میں قانون کی بالادستی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ حاکم کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات گویا حرف آخر ہوتے تھے۔ مفتیان دین اور قاضیان شرع متعین اپنے عزت و ناموس اور جانوں کا تحفظ اس بات میں محسوس کرتے تھے کہ سلطان وقت کے اشارہ ابرو کو سمجھیں اور اس پر بلا حیل و حجت عمل کریں۔ جابر بادشاہ کے احساسات اور جذبات کے موافق فتوے جاری کریں، ورنہ کوڑے کھانے کے لیے تیار رہیں۔ کسی صاحب دستار عالم فاضل کے سر کو پھوڑ دینا اور معزز شہری کو بلا قصور قید و بند کی صعوبت میں مبتلا کر دینا تو معمولی واقعات تھے۔ کیا ایسے فتنہ انگیز دور میں فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کا مسند امامت پر بیٹھ کر اسلام کی صحیح ترویج اور دین کے محکم فیصلوں کا صادر کرنا آسان کام تھا؟ یہی وجہ تھی کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو کام کرنے کا موقع پوری طرح سے نہ مل سکا، کیونکہ ان کی تو خصوصی طور سے کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ البتہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کو غنیمت کے طور پر تھوڑا سا وقت مل گیا، وہ بھی اس لیے کہ امویوں کو اپنے اقتدار کے جانے کی پڑ گئی اور عباسیوں کو اپنی کرسی بچانے کی۔ جب دونوں کو اپنی اپنی پڑی تو امام برحق کو موقع مل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ اور وسعت دیں۔ یوں تو ہر امام نے اپنے وقت میں اپنے فرائض امامت بہترین طریقے سے انجام دیے، بالخصوص واقعہ کربلا سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور جوانان جنت کے دونوں سردار حسنین شریفین علیہم السلام کے کارہائے نمایاں اور مسند علم و فقہ پر متمکن رشد و ہدایت کے فیوز سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا تو ذکر ہی بلند ہے۔ ان سے وابستہ ہو جانے والے غلام و کنیزیں علمی مراتب میں اپنی مثال نہیں رکھتے ہیں۔ کربلا کے مصائب اور خونی حادثات کو برداشت کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا دین اسلام کی خدمت پر کمر بستہ ہو جانا بھی انوکھی مثال ہے۔ صحیفہ سجادیہ، جسے زبور آل محمد کہا گیا ہے، حضرت سجاد علیہ السلام کے علمی آثار کا ایک ممتاز نمونہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ کوہ علم ہیں جس کی بلندیوں تک انسانی نگاہیں پہنچنے سے قاصر ہیں۔
وہ ایسی ذی وقار شخصیت ہیں جن کے در پر بڑے بڑے عالم اور نابغہ روزگار سرے تسلیم خم کیے بغیر اپنے آپ کو نامکمل اور ادھورا تصور کرتے تھے۔ آپ کا لقب باقر اسی لیے ہے کہ آپ بات سے بات پیدا کرتے اور علم کو شگافتہ کر کے اس کی تہ و حقیقت سے دنیا کو روشناس کرتے اور ایسے مسائل بیان فرماتے جو وارث قرآن حکیم ہی بیان کر سکتا ہے۔ آپ کا شریعت کدہ علم کا مرکز اور حکمت کا عظیم منبع اور سرچشمہ تھا، جس سے ایک عرصے تک دنیا فیض حاصل کرتی رہی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے والد معظم کے مکتب میں حاضری دی، جن کو دوسرے اماموں کے مقابلے میں نشر علوم کا زیادہ موافق وقت مل گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ بشریت کی یہ قداور شخصیت اپنے علم و عمل سے انسانیت کو کس قدر فیض بخشتی رہی۔ اس کا اندازہ امام سے متعلق ان آراء سے ہی ہو سکتا ہے جس کا اظہار مختلف مفکرین نے وقتاً فوقتاً کیا ہے۔ نور المشرقین میں حیات الصادقین میں آغا سلطان مرزا نے اعیان الشیعہ کے حوالے سے امام کی تصانیف کی طویل فہرست دی ہے۔ ان میں سے چند مشہور حسب ذیل ہیں: 150 تصانیف، 80 بلا واسطہ اور 70 بالواسطہ۔ ان کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مختلف دینی اور لادینی طبقات اور دہریوں سے مناظروں کی ایک طویل فہرست بھی ہے، جن میں اعترافات طبیب ہندی، امام ابو حنیفہ سے مناظرہ، صوفیوں کے گروہ سے مناظرہ اور مشہور دہریے ابو شاکر دیسانی سے مناظرہ قابل ذکر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے مطالعے میں ان کی سیاسی بصیرت بھی زیر بحث آتی ہے۔ اس ضمن میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کے خلاف حضرت زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام کا معرکہ ایک اہم واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بنو حسن اور بنو حسین مدینے میں نہایت قلیل آمدنی پر گوشہ تنہائی میں گزارا کرتے تھے، سیاست میں مطلقاً حصہ نہیں لیتے تھے۔ ان کے علم و فضل اور زہد و عبادت کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنو امیہ اور بنو عباس ان کے مخالف تھے، انہیں طرح طرح سے اذیت دیتے تھے۔ بالآخر زید اور ان کے بیٹے یحییٰ کو بنی امیہ کے مسلسل ظلم نے تلوار سے اپنی حفاظت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جناب زید خاندان اہل بیت کے ایک اہم فرد تھے اور علم حدیث اور فقہ میں آپ کا رتبہ بہت بڑا تھا۔ 42 سال کی بھرپور جوانی میں بنی امیہ کے خلاف جہاد کیا اور 122 ہجری میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت زید کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ نے ان کی تحریک کو جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن 125 ہجری میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت زید کے جہاد کے اس حساس معاملے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پالیسی سمجھنے کے لیے یہ نقطہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ امام نے اپنی آنکھوں سے خوارج کا فتنہ دیکھا تھا۔ اس فتنے نے اہل مدینہ کو جس کرب میں مبتلا کیا اور شدت و مصیبت سے دوچار کیا تھا وہ بھی دیکھا۔ علم امامت سے وہ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم اور یحییٰ بن زید کے مستقبل سے واقف تھے، جس میں باطل کی سرنگوئی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان حالات میں گو امام زید کی تحریک میں عملاً شریک نہیں تھے، لیکن وہ ان کی کامیابی کے آرزومند تھے۔ اس ضمن میں امام کا یہ بیان قابل غور ہے کہ پروردگار عالم زید پر رحم فرمائے، وہ مومن تھے، عارف تھے، عالم تھے، صادق تھے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ایفائے عہد کرتے،
اگر حکومت ان کے ہاتھ آ جاتی تو اس ذمہ داری کو خیر و خوبی کے ساتھ وہ انجام دے کر دکھا دیتے۔ اس بیان میں وفائے عہد کلیدی الفاظ ہیں جو حضرت زید کی نیک نیتی پر سند ہیں۔ حضرت زید کے ساتھ امام کی عدم شرکت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کی اشاعت اور فقہ کی تدوین جیسے اعلیٰ اہداف کی تکمیل کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، جس کے نتائج دائمی نوعیت کے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تذکرے میں ذہن فوری طور پر فقہ جعفری کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تدوین فقہ کی کوشش امام صادق علیہ السلام کے حوالے کے بغیر ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ نہ صرف مکتب تشیع کی فقہ یعنی فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مرہون منت اور احسان مندی ظاہر کرتی ہے، بلکہ مسلمانوں کے دیگر تمام مسالک کی فقہ امام جعفر صادق کی فقہ جعفریہ کی مرہون منت ہے، اس لیے کہ تمام مسالک کے اور تمام فرقوں کے امام یا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے یا شاگردوں کے شاگرد رہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ جعفریہ کے بعد ہی اس کی نقل میں فقہی مسائل کو ترتیب دیا۔ جہاں کچھ مسائل کو منوعاً امام سے نقل کیا، وہیں دیگر مسائل میں قیاس سے کام لیا۔ عربی میں فقہ کے لغوی معنی علم و فہم ہے اور فقیہ کے معنی عالم ہے، لیکن اصطلاحاً اس سے دینی مسائل اور استدلالی علم مراد لیا جاتا ہے، جس میں احکام شریعہ کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ احکام واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح کے محور کے اطراف اپنے میں سبب، شرط، مانع، صحت، بطلان، رخصت اور عزیمت کے پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام فقہی اصطلاحات ہیں جن کی تفصیل متعلقہ کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فقہ کی اس مختصر تشریح کے بعد اب تدوین کا مطلب جمع کرنا یا مرتب کرنا ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم تدوین کی نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فقہ محمدیہ کے احکام کو جمع اور مرتب کیا کہ وہ ایک مستقل علم بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔